انسان دن بھر فریش رہنا چاہتا ہے۔ آج ایک شکایت اور بھی انسان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا، اور یہ بھی انسان آج کا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یار میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ اس قسم کے بہت سارے پرابلمز ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر انسان کو لاحق ہیں، اور انسان ان پرابلمز کو فیس بھی کرتا ہے اور اس سے نجات کی راہ بھی تلاش کرتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ تینوں پرابلمز کے سولیوشن کے سلسلے میں ایک سورہ مبارکہ سے متعلق ارشادات لے کر حاضر آیا ہوں، اور ان ارشادات کی روشنی میں آپ اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ان پرابلمز کا سولیوشن قرآن مقدس کی اس سورہ مبارکہ کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں۔ یا ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایک معمول تو اپنا یہ بنانے کی آپ کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کر لیا کریں، اور تھوڑا سا ہی صحیح اگر ایک رکوع ہی کی روزانہ تلاوت کی عادت رکھیں تو اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ یہ مقدار آپ کی بڑھے گی تلاوت کی، اور پھر ایک دن آپ کی عادت بن جائے گی کہ جیسے ہمارے ایک ساتھی ہیں جو 7 دنوں میں پورا قرآن شریف ختم کرتے ہیں، اللہ چاہے گا تو ان کی عادت جیسی عادت بھی آپ کی اور ہماری بنتی چلی جائے گی۔ تو قرآن مقدس کی تلاوت کی عادت رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری سورتیں اور آیتیں جن کی فضیلتیں ہیں، اپنے مقصد کی برآری کے لیے اس کی بھی تلاوت کریں۔ میں نے 3 پرابلمز آپ کے سامنے رکھے، سخت دلی کے حوالے سے، دن آپ کا خوشحالی کے ساتھ گزرے اس کے حوالے سے، اور آپ کی حاجت پوری ہو اس کے حوالے سے۔ کون سی ایسی صورت ہے جس کی تلاوت کی بنیاد پر یہ ہمارے تینوں پرابلمز اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے پرابلمز اور پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جو شخص اپنی حاجت برآری کے لیے، یعنی حاجت پوری ہو جائے اس کے لیے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کی حاجت کو پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا دل ہے۔ جب قرآن کے دل کی آپ نے تلاوت کر لی تو اللہ تعالیٰ قرآن کے دل کے صدقے میں آپ کے دل کی تمنا کو بھی انشاءاللہ پوری فرما دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کی ایک اور فضیلت مستدرک میں ابو جعفر محمد ابن علی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جس کے اندر سخت دلی پیدا ہو جائے اسے چاہیے کہ ایک پیالے میں گلاب اور زعفران سے سورہ یاسین لکھے، پھر اسے پی لے۔ اب یہ تو آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے، پہلے تو اردو لکھنی نہیں آتی، عربی بھی نہیں لکھنے، آپ لکھ سکتے ہیں، تو اب یہ کس طریقے سے آپ کریں گے؟ تو بہرحال اگر یہ نہیں کر سکتے تو تلاوت ہی کر لیں، یا اگر کسی عامل سے یا اچھے کاتب سے جو باعمل ہو سورہ یاسین لکھوا کر اگر اس کے پانی کو پی لیں تو اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ دل کی سختی، دیکھیے سخت دلی کی بات ہے، چونکہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور اگر کوئی اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو موم کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، سخت دلی اچھی چیز نہیں، سخت دلی بہت خطرناک چیز ہے۔ سخت دلی نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ عمل بھی ہمارے سامنے ہماری نظروں سے جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے گزرا ہے کہ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا دل نرم ہو جائے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی تعلیم دی، اور فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ پتہ چلا سخت دلی اچھی چیز نہیں ہے، اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج عطا فرمایا۔ تو یتیم کے سر پر بھی ہاتھ پھیریں، یہ بھی سخت دلی کو دور کرنے کا علاج ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یاسین شریف، اسے بھی اگر کوئی اچھے کاتب کے ذریعے یا اچھے لکھنے والے عامل کے ذریعے لکھوا کر آپ اگر زعفران سے لکھوا کر اس کا پانی پئیں تو سخت دلی دور ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن بہت خوش گزرے،
فریش رہیں آپ، اور فرحت خوشی آپ کو نصیب ہو، ٹینشن لیس ہوں، بڑا اچھا دن گزرے۔ تو سبحان اللہ، اس کے بارے میں حضرت یحییٰ ابن ابو کثیر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا وہ شام تک فرح و شادمانی میں رہے گا، اور جو اسے شام کو پڑھے گا وہ صبح تک فرح و شادمانی میں رہے گا۔ یہ ان کا خود آزمودہ ہے، یہ خود آزمایا ہوا ہے ان کا عمل۔ جو صبح پڑھے گا شام تک خوش رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک خوش رہے گا، اس لیے کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور آپ اس کی تلاوت کرو گے تو اللہ آپ کے دل کو بھی خوشیوں سے لبریز کر دے گا۔ کاش کہ میری یہ بات سامعین کے دلوں میں اتر جائے، اور سورہ یاسین شریف سے ان کی صبح ہو اور سورہ یاسین شریف سے ان کی رات ہو۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دن بھی خوشیوں سے لبریز ہو جاتا ہے اور رات بھی خوشیوں سے لبریز ہو جاتی ہے۔ یقیناً اس سورہ مبارکہ کی تاثیر بہت زبردست ہے، بہت عظیم ہے، بے پناہ اس کی برکتیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں آپ کو کتنی میسر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن مقدس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ اور بھی بہت سارے پریشانیوں کے علاج کے طور پر قرآن کی مختلف آیتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اس پر عمل کیا جائے اس کے لیے بھی نازل ہوا۔ تو جب قرآن مقدس کی کوئی ایسی آیت جس میں اللہ کا حکم ہو، ایسی وعید جس سے ڈرنے کا اور بچنے کا حکم ہو، تو ہم اللہ کے وعدے پر بھی بھروسہ کریں، اس کی وعید پر بھی یقین رکھیں، اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کریں، اور جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن پر عمل کے ذریعے ہم اپنی دونوں زندگی کو، یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکیں۔ السلام علیکم۔